عظمت ہے اس ماں بیٹے کی کہ ماں بھی باب الحوائج ہے، بیٹا بھی باب الحوائج ہے، یہ بی بی باب الحوائج ہے، یعنی ماں بیٹا۔ اللہ اکبر! اس بی بی پر ہزاروں درود اور سلام جو بنی کلاب سے تعلق رکھتی ہے۔ بنی کلاب خود ایک معظم قبیلہ ہے، بنی ہاشم کے بعد سب سے باعزت، سب سے باغیرت اور سب سے بہادر قبیلہ ہے۔ یعنی بنی کلاب کے عامر بن کلاب پورے عرب میں اپنی شجاعت کی وجہ سے اشجع العرب کہلاتے تھے۔ اسی طرح بی بی کے ایک اپنے رشتے کے چچا یا نانا، ان کو ملائب الاسنہ کہا جاتا تھا، یعنی 7 نیزوں سے ایک وقت میں جنگ کرنے والا ایسا معظم شجاع قبیلہ تھا جس سے بی بی کا تعلق تھا۔ اور اس کے ذیل میں ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ علی مرتضیٰ شیر خدا یعصوب الدین نقطۂ بائے بسم اللہ، ایسی ذوالفقار کے مالک جو ذوالفقار قیامت تک آنے والے سارے نسب جانتی ہے، جس میں خدا نے سارے نسب جمع کر رکھے ہیں۔ مالک اشتر نے پوچھا تھا مولا اتنی تیز چلتی ہوئی تلوار میں سر کیسے چھوڑتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ اے اشتر، جو میرے ہاتھ میں تلوار ہے یہ قیامت تک کے آنے والے سارے نسب سازے شجرے کھنگالنا جانتی ہے۔ علی وہ جس کی تلوار قیامت تک کے شجرے جانتی ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ اے بھیا عقیل، ذرا اپنے، وہ بھی ماہر انصاب تھے حضرت عقیل، اور کہاں سے باپوں کے پتہ، یہاں تک کہ اگر عقیل موجود ہوتے تو اس زمانے میں عرب اپنے قبیلے کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ جو عرب آتا تھا وہ اپنی ولدیت، میں فلاں کا بیٹا ہوں، یعنی اپنا شجرہ بتاتا تھا۔ جیسے آپ سنتے ہیں کہ علی کہتے تھے میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ تو حضرت عقیل کے ہوتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے اپنا شجرہ بتاتے ہوئے کہ کہیں پر روک کر عقیل کہیں گے کہ تو اپنا شجرہ غلط بتا رہا ہے، میں تجھے تیرا شجرہ بتاؤں۔ تو مولا نے یہ بتلانے کے لیے، اور قصیدہ جناب فاطمہ کلابیہ آج 1400 سال بعد ہماری زبانوں سے تلاوت کروانے کے لیے مولا نے کہا عقیل اپنے نسب کے علم سے بتلائیے، ہم ایک ایسی ماں چاہتے ہیں جو ہمیں ایک ایسے بیٹے کو جنم دے سکے جو حسین کا مددگار ہو، حسین کا ناصر ہو، حسین کا وزیر ہو، حسین کا مشیر ہو، حسین کا کاتب ہو، حسین کا سپہ سالار ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا خانم، وفاداری کا تعلق شجاعت سے ہوتا ہے؟ شجاعت اور بہادری میں بھی فرق ہے۔ بہادری وہ ہے کہ پل پڑو دشمن پر، غضبناک ہو کر پل پڑو، تمہارے سامنے دشمن کے قدم اکھڑ جائے، مگر شجاعت اس سے بڑی عظمت، اور یہ آئمہ کے ساتھ جڑا ہوا لفظ ہے، اس میں جتنے بہادر ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ صابر ہوتے ہیں۔ صبر اور بہادری جب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں، یہ ہوتے نہیں ہے، یہ متضاد کیفیات ہے۔ یہ متضاد کیفیات جمع ہوتی ہے تو یا علی میں ہوتی ہے یا عباس میں ہوتی یا عباس میں نظر آتی ہے شجاعت۔ صبر کے ساتھ شجاعت، ادب کے ساتھ اطاعت۔ میں ذرا پیچھے سے لے کر آؤں تاکہ معلوم ہو کہ مولا نے کیوں پوچھا عقیل سے کہ عقیل، سب سے پہلے تو مولا نے یہ بتلانا مقصود تھا کہ باپ جتنا بھی بڑا ہو، جب تک ماں منتخب، میں اپنے سامعین اور حاضرین سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ اپنے لیے جب زوجہ کا انتخاب کریں تو خاص طور پر کریں۔ علی بتلا رہے ہیں کہ ماں بیٹے پیدا کرتی ہے، ماں بیٹے پرورش کرتی ہے، مربی ماں ہے، باپ نہیں۔ اس لیے مولا نے کہا میں ماں چاہتا ہوں، وہ ماں کہ جو عباس جیسا بیٹا پیدا کر سکے۔ اس کے جواب میں عقیل نسب کا ایک قصیدہ پڑھتے ہیں، آپ پڑھ رہی تھے حسب نسب، حسب و نسب کا ایک قصیدہ حضرت عقیل پڑھتے ہیں، کیا خوبصورت قصیدہ فرماتے ہیں کہ اے علی، بنی کلاب ایک ایسا قبیلہ ہے جس کے شجاع لوگ اتنے باغیرت ہیں کہ ان کے ہاں قریب کے سارے غریب لوگ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کے حوالے سے کسی خوف میں مبتلا نہیں ہے۔ یہ وہ قبیلہ ہے جو اپنی دکانوں پر تالے نہیں لگاتے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اپنے جانوروں کے گلوں میں رسیاں نہیں ڈالتی ہے، اور جس کے گلے میں رسی نہیں ہوتی کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کہ بنی کلاب کا جانور ہے۔ اور اے علی، یہ اب میں پڑھ رہی ہوں اس وقت، علی یہ کہلوانا چاہتے تھے تاکہ معلوم ہو کہ عباس کی شجاعت اور تونگری اور بہادری اور نڈری میں جتنا طاقت علی کی طرف سے ہے اتنی ہی طاقت جناب فاطمہ کی طرف سے ہے۔ کہ اے علی، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے بڑے شجاع اپنی تلواروں کے دستوں پر بنی کلاب کے شجاع مردوں کے نام کرنا کرواتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس قبیلے کے سردار حزام کی بیٹی فاطمہ کو منتخب کرتا ہوں۔
یہ فاطمہ جو باعزت ہے، پاک تینت ہے، صاحب شرافت ہے، صاحب نجابت ہے، ادیبہ ہے، شاعرہ ہے، محدثہ ہے، حدیث بیان کرتی ہے، صاحب علم بچی، میں آپ کے لیے اس زوجہ کا انتخاب کرتا ہوں۔ اب یہاں اتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک تمنائے علی ہے عباس، جس کے لیے بی بی طلب ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف جو حضرت عقیل ہے وہ بھی پہچان رہے ہیں، شاید دل سے عقیل بھی یہی چاہ رہے ہیں۔ تو گویا حضرت عباس اور حضرت مسلم ابن عقیل بالکل ہم عمر ہیں، یعنی ادھر عباس پیدا ہوئے تمنائے علی بن کر، ادھر حضرت مسلم ابن عقیل پیدا ہوئے تمنائے عقیل بن کر مولا حسین کے لیے۔ یہ دو شہزادے اس دنیا میں آئے، اور اس کے بعد بڑا خوبصورت تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عقیل گئے رشتہ مانگنے کے لیے، حزام کے ہاں گئے تو عربوں کے ہاں روایت تھی کہ پہلے 3 دن مہمان رکھا جاتا تھا، تیسرے دن پوچھا جاتا تھا کہ کس غرض سے آئے ہو، وگرنہ لوگ تانے دیتے تھے کہ تمہارا مہمان 1 دن پہلے کیوں چلا گیا، کیا کیا تم نے، بڑے مہمان نواز عرب کہلاتے تھے۔ تو وہ 3 دن تک حزام کے گھر جب تشریف لائے ہیں تو حزام حیران ہو گئے، اللہ اکبر، کلید بردار کعبہ، والی کعبہ، سردار کعبہ، شیخ العرب کا بیٹا میرے دروازے پہ آیا، میری اتنی قسمت۔ تو حضرت مسلم حضرت عقیل 3 دن تک جب مہمان رہے، تیسرے دن پھر دوبارہ آمنا سامنا حزام نے کہا، فرمائیے اور کہیے اے سردار بتا کے عظیم الشان بیٹے، آپ کس غرض سے میرے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں؟ تو مولا نے کہا کہ ہم تم سے کچھ مانگنے آئے ہیں۔ اب حزام جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے لیے، کیونکہ وہاں بہت شادیاں کرتے تھے عرب سردار، تو شاید اپنے لیے رشتہ مانگنے آئے۔ تو انہوں نے کہا میری یہ خوش بختی کہ ابو طالب کا بیٹا میرے گھر طلب کرنے آئے میری بیٹی۔ کہا میں علی مرتضیٰ امیر المومنین شیر خدا یعصوب الدین نقطہ بائے بسم اللہ صاحب ذوالفقار کے لیے تیری بیٹی فاطمہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ حزام سجدے میں گر پڑے، اے خدا میری یہ خوش بختی کہ کعبہ جن کا طواف کرتا ہے وہ میرے گھر پہ مجھ سے کچھ لینے آئے ہیں، عالمین کو دینے والا علی آج طلب میرے گھر تک آپ پہنچی ہے۔ معرف شناس لوگ تھے۔ وہاں گھر میں پہنچے تو اے حزام کی ماں سنتی ہو کہ کس کا رشتہ آیا ہے؟ اب یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں تو سیدہ آئی ہیں، بی بی فاطمہ کلابیہ اندر داخل ہوئی ہیں۔ تو حضرت حزام نے کہا ہے فاطمہ تمہیں معلوم ہے 3 روز سے ہمارے مہمان خانے میں کون آیا ہوا ہے؟ تو شہزادی شاعرہ تھی، بڑا خوبصورت عربی کا شعر ہے، بی بی فرماتی ہیں ہم نیک گھروں کی باپردہ بیٹیاں، باعفت بیٹیاں یہ خیال نہیں رکھتی کہ باہر مردانے میں کون آیا ہے۔ کیا کہہ رہے؟ بہرحال یہ رشتہ طے ہوا، جناب سیدہ کو لایا گیا، بی بی فاطمہ کلابیہ مولا کے گھر میں تشریف لے آئی، دہلیز پر آ کر چوم کر جو صحرا کہا جاتا ہے، دوسرے لوگ کسی کی شادی پر صحرا کہتے ہیں، بی بی نے اپنا صحرا خود کہا ہے، اور اس عربی کو فارسی میں ترجمہ کیا گیا جس میں ایک مصرع ہے کہ کنیز حضرت زہراء زوجہ شاہم، زہرا کی کنیز ہوں، نوکرانی ہوں، مگر شہنشاہ کی بیوی بھی ہوں۔ یعنی ایک طرف یہ حالت ہے، اور بی بی کے بارے میں مشہور ہے کہ جنت البقیع میں جا کے تو گریا کربلا کے بعد بہت کیا بی بی نے، شادی کے بعد یعنی زوج کے بعد گھر میں جناب ام کلثوم اور جناب زینب کے بالوں کو آراستہ کرتے ہوئے، نہلا کر بالوں کو سنوارتے ہوئے بی بی رو رو کر بی بی کا مصائب بیان کرتی تھی، اور گلی میں چلتی ہوئی عورتیں آنگن میں آنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ روزانہ کی بی بی کا یہ سلسلہ تھا۔ یہ وہ ذاکرہ ہے جس نے روزانہ شہزادی کے مصائب کو یاد کیا، اور بی بی اپنی شہزادیوں کے بال سنوارتے ہوئے روتے ہوئے کہہ رہے اے زہرا تیرے زخمی پہلو، اے زہرا، بی بی کا مرثیہ پڑھتی، بی بی کے مصائب بیان کرتی، اور شہزادیوں کو چومتی، ان کے بالوں کو آنکھوں سے لگاتی، اور وہ عورتیں بیٹھ کر بی بی کے ساتھ گریا کرتی ہے۔ روز کی مجلس اس شہزادی نے اپنے گھر میں برپا کی ہے جناب زہرا کی۔ اور جب لوگ کہتے تھے کہ اے ام البنین جگر پھٹ جائے گا، کبھی اپنے عباس کا نام لے کر رو، تو کہتی تھی مجھے اپنی شہزادی سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے لال کو نہ رو، میں اپنے بیٹے کو رو لوں۔ آخری دن شہزادی نے رو کر کہا شہزادی مجھے معاف کر دینا، میرا آخری وقت ہے، میں عباس کا پرسہ تجھے دیتی ہوں۔ اے شہزادی وہ تیرا بیٹا تھا، میں آج تجھے تیرے عباس کا پرسہ دیتی ہوں۔
اللہ اکبر. اور عظمت یہ ہے کہ مولا حسین نے اپنی بیمار بیٹی کو جناب بی بی ام البنین کے سپرد کیا ہے. ایسی وفا، ایسی محبت، ایسی تسلیم، ایسا ایثار کہ بی بی جب گھر میں داخل ہوئی زوج کے بعد تو بی بی نے جیسے طواف کعبہ کے چکر لگاتے 7 دفعہ طواف کیا ہے حسن علیہ السلام کا، بالکل جیسے کعبہ کا طواف کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کہا کنیز آپ کے سامنے حاضر ہے. اور ساری زندگی عباس کو سکھایا کہ اپنے مولا کو بھائی نہ کہنا، یہ تمہارے امام ہے، یہ تمہارے آقا ہے. اس لیے جب عمر سعد نے کہا کہ اپنے ایک غلام اور ایک بیٹے کے ساتھ آئے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو مولا نے جون اور اکبر کو بلایا. تڑپ کر عباس آگے آئے اور کہا مولا کیا میں آپ کا برا غلام ہوں؟ کیا آپ نے مجھے منتخب نہیں کیا؟ کہا تو میرا بھائی ہے. کہا نہیں میں آپ کا غلام ہوں مولا. عباس اور اکبر گئے مولا کے ساتھ، غلام بن کے چلا. یہ وہ عرب ہے جہاں غیرت ہوتی ہے کہ میں کتنی بڑی علی کا بیٹا ہوں. عباس بھی ہے مگر وہ خادم ہے، وہ غلام ہے، کیونکہ ماں نے دودھ میں غلامی کی تربیت دی ہے، محبت سکھائی ہے، ایثار، ادب، اطاعت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بی بی کی وفاداری کو، بی بی کی اطاعت گزاری کو بعد کربلا ہم کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح سے برسیے پڑے بی بی نے کہ نام شبیر کو بھی زندہ رکھا. اور عباس کی قربانی کا مقصد بھی تو حسین کی یاد کو زندہ رکھنا تھا. ایک روایت میں نے کتاب میں پڑھی کہ جب جا رہے تھے قافلہ تو شیر دل خاتون نے اپنے شیر کے بازو کو پکڑا، عباس کی کلائی پکڑ کر کہا عباس مشکل سفر ہے، حسین کو میں تم سے لوں گی. اور واپسی میں جب بشیر نے آ کر شعر پڑھے کہ آ گئے اہل غربت، آ گئے مصیبت زدہ، آ گئے، اس وقت بی بی نابینا ہو چکی تھی. بی بی فرماتی ہے کہ حسین کہاں ہے، حسین کہاں ہے، حسین کو بلاؤ. تو بشیر نے کہا آپ کا جعفر قتل ہو گئے. کہا حسین کدھر ہے؟ چاروں بیٹوں کے عباس کا نام لے لیا. کہا میرا حسین کدھر ہے؟ تو بشیر نے کہا کہ عباس قتل ہو گئے. کہا عباس کیا، عالمین اگر حسین کے قدموں میں قربان ہو جائے تو یہ ایک تنکے کے برابر ہے. تم بتاؤ حسین کدھر ہے؟ جب سنا کہ عباس چلے گئے تو شہزادی وہی بیٹھ گئی. سمجھ میں آ گیا کہ حسین کیوں واپس نہیں آئے.